بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق اللہ العظیم. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. عزیز بزرگوں، آج جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے ہندوستان کی آزادی کے اندر مسلمانوں کا کردار. 2 دن کے بعد پیر کے دن 15 اگست ہندوستان کی تاریخ میں وہ سنہرا دن کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگریزوں کی غلامی سے اس دیش کو، ہندوستان کو آزادی عطا فرمائی تھی. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اسلام قطعی طور پر اس چیز کو گوارا نہیں کرتا ہے. اسلام تو انصاف کی طرف لے آنے کے لیے لایا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے ان کو غلام کیوں بنایا، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرانے کی، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر اس موقع پر غلامی کا رواج تھا. اسلام نے آ کر اس میں سدھار پیدا کیا اور آزادی کے کروانے کی بہت فضیلتیں عطا فرمائی. الغرض بات دراصل یہی ذکر کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر اس موضوع پر بات کرنے کا فائدہ کیا ہے. سوال یہ ہوگا کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے. فائدہ یہ ہے عزیز بزرگوں کہ آج جو ہم آسانی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، داڑیاں چہروں پر نظر آ رہی ہیں، مسجد کے مینارے نظر آ رہے ہیں، مسجد کے اذان کے مائک میں آواز ہو رہی ہے آسانی کے ساتھ، یہ صرف ہندوستان کی آزادی کے طفیل میں ہوا. ورنہ دنیا کے اور ممالک اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں داڑھی پر پابندی، کہیں برقعے پر پابندی، کہیں دوسری اور چیزوں پر پابندی، صرف وجہ اس کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو غلام بنا دیا گیا. الغرض ہندوستان کہاں سے ابتدا، تاریخ کے حوالوں سے چند بات آپ کے سامنے ذکر کروں. 1498 عیسوی کے اندر ایک شخص ہندوستان ایک قافلہ لے کر ہندوستان میں سیر کرنے کے لیے آیا جس کا نام واسکو ڈے گاما تھا. 1498 کے اندر اس نے ہندوستان کا سیر کی دورہ کیا. اس کے بعد تقریباً 102 سال کے بعد 1601 عیسوی کے اندر ایک پورا جہاز ہندوستان آیا. انگریزوں کا ایک پورا جہاز ہندوستان 1601 کے اندر آیا. اور جس موقع پر یہ پورا جہاز آیا اس وقت نیت یہ تھی کہ یہاں کاروبار کریں گے، اس لیے کہ ہندوستان اس وقت سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. لیکن جیسے ہندوستان میں داخل ہوئے اور ہندوستان کے اندر اپنا کاروبار شروع کیا تو کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو لوٹنا بھی انگریزوں نے شروع کر دیا. 1601 سے لگا کر تقریباً 1707 تک، تقریباً 106 سال تک انگریزوں کی مستقل طور پر ہمت نہیں ہوئی کہ کسی طریقے سے قافلے آتے رہے، لیکن ظاہر کیا کاروباری غرض سے، بزنس کے تعلق سے ہم آ رہے ہیں. لیکن مکمل طور پر یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ اب یہاں ہم حکومت بھی کریں گے، ہم یہاں پر قبضہ بھی کریں گے، ہم تمہیں لوٹنے بھی، اس لیے کہ بہت شاطر قوم.
ظاہر نہیں کیا۔ 1707 کے اندر ہوا یہ کہ اس موقع پر 1707 کے اندر مغل خاندان نے 1707 تک ہندوستان کی حفاظت کی ہے، اور اس میں 1707 کے اندر جب ہندوستان کے ایک عظیم بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، آج ان کی تاریخ کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کون شخصیت ہے؟ کتابوں میں حضرت کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنا وظیفہ اور اپنی تنخواہ اور اپنے گزارے کے لیے ٹوپی سیتے تھے اور قرآن مجید کو لکھتے تھے، اس طریقے سے اپنا گزارا کیا بادشاہ ہونے کے باوجود۔ وہ بادشاہ جو اپنا گزارا ایسے کرتا ہے، وہ بادشاہ کبھی اپنی رعایا کے لیے، کبھی اپنے ملک کے لیے برا سوچنے والا ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ صحیح معنی میں اپنی حقیقت کو بیان نہیں کرتی ہے۔ اس لیے مشہور جملہ ہے انگریزی کا کہ ایک جھوٹ اتنی مرتبہ دہرایا جائے کہ لوگ سچ سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔ یہی ہو جائے کہ ایک جھوٹ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی بار بولا گیا تو پھر آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آخر کیا حقیقت ہے۔ تو الغرض 1707 عیسوی تک مغل خاندان نے ہندوستان کی حفاظت کی، اس کے بعد اور پورے اس زمانے کے اندر مغل خاندان نے ہندوستان کی حفاظت کی۔ 1754 کے اندر جب انگریزوں نے مغل خاندان کے یہ چراغ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس موقع پر انہوں نے بغاوت کرنا شروع کر دی کھلے طور پر۔ اس وقت تک ابھی ہمت نہیں ہوئی تھی لیکن شروع کر دی اب بغاوت۔ 1707 سے لے کر 1754 تک، 1754 عیسوی کے اندر فورٹ ولیم، وہاں پر حملہ کرنے والے سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو کلکتہ کے مسلمان ہیں، جنہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی، جنہوں نے انگریزوں کے سامنے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے، جنہوں نے انگریزوں کو بھگانے کی اور مکمل یہ کوشش کی کہ کہیں ہندوستان ان کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ان لوگوں کی شہادت ہو گئی 1754 عیسوی کے اندر۔ اس کے بعد 1757 عیسوی جب آئی تو اس وقت نواب سراج الدولہ کی قیادت میں پلاسی کے اندر ایک معرکہ ہوا، بڑا زبردست جنگ ہوئی، یہ پلاسی کی جنگ، اور جس جنگ کے اندر کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک ہندوستان کی دوسری عوام کو پتہ نہیں ہے کہ ہندوستان انگریزوں کے چنگل میں جا چکا ہے۔ ابھی تک صرف ان سے بات کرنے والے، ان سے لڑنے والے، ان سے لوہا منوانے والے صرف ہندوستان کے مسلمان ہیں۔ 1757 کے اندر پلاسی کا معرکہ ہوا، اور یہ تو ہمیشہ دنیا کی عادت رہی ہے کہ جب کوئی آدمی خیر کا کام کرتا ہے تو اس کی جڑیں کاٹنے والے بھی اپنے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں، اس کے ساتھ غداری کرنے والے بھی اپنے ہی لوگ، ورنہ نواب سراج الدولہ جیسی شخصیت ہار مان نہیں سکتی تھی، لیکن منافقوں کی غداری کی وجہ سے 1757 پلاسی کے معرکے میں شکست ہوئی۔ انگریز کے قدم اور زیادہ مضبوط ہو گئے ہندوستان کو لے کر، اور ان کے قافلے ہندوستان آنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد 1764 کے اندر بختر کے میدان میں مغل بادشاہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اور اودھ کے راجاؤں نے جو مسلمان تھے سارے کے سارے انگریزوں سے لڑائی کی بختر کے میدان میں۔ ابھی تک پتہ نہیں ہے کسی کو کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان کو بچانے کی کوشش مسلمانوں نے کی۔ اس کے بعد 1799 عیسوی کے اندر 1799 عیسوی کے اندر انگریزوں نے اپنے ناپاک قدم بنگال کے اندر، میسور کے اندر جمانے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک یونین جیک، انگریزوں کا جھنڈا ابھی تک لہرایا نہیں گیا تھا ہندوستان میں کھلے ہوئے طور پر، اور کسی نے یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1799 کے اندر شیر میسور، مشہور نام ہے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، اتنی زبردست شخصیت تھی کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے متعلق، کبھی اس شخص کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ٹیپو، یہ تو سیریل کے اندر
فوٹوؤں کے اندر ہمارے سامنے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ایسے پیش کی جاتی ہے کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، حالانکہ حضرت سنتوں کے پابند، نمازوں کے پابند، تہجد جس دن حضرت کی شہادت ہوئی 1799 سرینگا پٹنم کے میدان میں، اس دن تہجد کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز آپ نے ادا کی ہے، اشراق کی نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد انگریزوں کے سامنے لڑنے کے لیے پہنچے ہیں۔ لیکن انگریزوں کی ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی وجہ سے، منافقوں کی منافقت کی وجہ سے شیر میسور کو شہادت ہو گئی۔ 3 دن تک لاش کے قریب انگریز نہیں پہنچا ہے، رعب کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے کہ کہیں زندہ ہو اور زندگی کی کچھ رمق ان کے اندر باقی ہو اور کہیں کوئی حملہ نہ کر دے وے۔ انگریز کی ہمت نہیں ہوئی۔ 3 دن کے بعد حوالوں سے وہاں جب پہنچا گیا ہے اور جب لاش کو دیکھا گیا ہے تو 3 دن گزر چکے تھے، انتقال ہوا تھا۔ اس وقت پہلی مرتبہ 1799 کے اندر یونین جیک لہرا کر یہ کہا گیا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ 1799 کی بات۔ اس کے بعد انگریز نے اپنے ناپاک قدم ہندوستان کی راجدھانی دہلی کی طرف آگے بڑھانا شروع کیے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں جو شخصیت اتنی عظیم تھی، اس نے انگریزوں کو آگے پہنچنے نہیں دیا، لیکن جب یہ ہستی جب جا چکی ہے تو اب ان کے لیے اس لیے کہ اس زمانے میں مشہور تھا کہ جس کا بنگال اس کی دہلی ہو چکی ہے، بنگال پر جس نے قبضہ کر لیا ہے اس کی دہلی ہو چکی ہے، لہذا جن کو جب شکست ہو گئی اور جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کر گئے، پھر انگریز آگے بڑھے ہیں۔ 1856 یہ پورے ان واقعات کے اندر مسلمانوں ہی نے اپنا کردار سارا کے سارا نبھایا ہے۔ مردوں کو تو چھوڑیے، علماء بھی، عوام بھی، اس کے ساتھ ساتھ عورتوں تک نے مسلمان کی آزادی کے اندر حصہ لیا ہے۔ 1856 کے اندر انگریزوں سے لڑنے والی ایک عورت بیگم حضرت محل، یہ انگریزوں سے لڑنے والی ہے، ہتھیار نہیں ڈالے، باقاعدہ اگر شکست ہو گئی جنگلوں کے اندر اور راتیں گزار کر، جنگلوں کی تنہائی میں گزار کر انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن انگریزوں کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا ہے۔ 1856 کی بات۔ اس کے بعد 1857 کے اندر شاملی کی وہ لڑائی ہوئی جس لڑائی کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس لڑائی کے اندر کون تھے؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب تک ہندوستان کی عوام کو پتہ نہیں تھا کہ ہندوستان انگریزوں کے چنگل میں جا چکا ہے۔ شاملی کے میدان میں جب لڑائی ہوئی، ایک شخص پنڈت اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 55,000 علماء کرام اور حافظ اور مفتیان کرام شہید ہونے والے ہیں۔ اس میدان کی لڑائی میں 2 لاکھ مسلمان ہیں۔ جب یہاں شاملی کے میدان میں جب شکست ہوئی، جب ہار ہوئی، تو وہاں سے واپسی کے بعد ان بزرگوں نے اور ان ہمارے اکابرین نے یہ سوچا کہ انگریزوں کے روکنے کے لیے ہندوستان کے اندر کوئی مضبوط قلعہ قائم کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے ہندوستان میں دین کی حفاظت ہو، اس ہندوستان کی حفاظت ہو۔ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو رکھا گیا۔ اسی نسبت پر اس دارالعلوم کی بنیاد کو رکھا گیا ہے کہ یہ انگریز جو اپنے ناپاک قدم جما چکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حال بھی برما کے مسلمانوں کی طرح ہو جاوے، اس کا حال بھی اسپین کے مسلمانوں کی طرح ہو جاوے کہ جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن آج کان اذان کو سننے کے لیے ترس جاتے ہیں، چہرے داڑھیوں کو رکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ الغرض 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے 1878 کے اندر ریشمی رومال کی تحریک شروع کی، اور اتنی زبردست یہ تحریک تھی ریشمی رومال کی کہ اس کے اندر سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو اس میں شریک کیا گیا کہ ہندوستان، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ فتوے لکھے کہ ہندوستان انگریزوں کے چنگل میں جا چکا ہے اور ہندوستان غلام بن چکا ہے، لہذا اب اس کو آزاد کرانے کی ذمہ داری ضروری ہے۔ اسی فتوے کے اوپر تو حضرت شیخ الاسلام کو
پکڑ کر مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا تھا. مالٹا کی جیل. اب پوری تاریخ ہندوستان کی اٹھا کر دیکھ لیجیے آزادی کی. 223 مسلمانوں کو یہاں سے اٹھا کر یورپ مالٹا کی وہ زبردست جیل کے اندر لے جایا گیا. صرف ان مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ملتا ہے جن کو ہندوستان سے اٹھا کر مالٹا کی جیل میں لے جایا گیا. یورپ ہندوستان سے باہر لے جایا گیا اور اس میں شیخ الہند شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پوری ٹیم جو تھی ان کو اٹھا کر لے جایا گیا, صرف اس نسبت سے کہ یہ لوگ ان کے ہندوستان کے اندر یہ ہندوستان کی آزادی کی چڑوڑ یہ لوگ چلا رہے ہیں. الغرض 1908 کے اندر پھر جمعیت الانصار بنی جنہوں نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا. 1912 کے اندر حضرت مولانا پہلے ہندوستان کے شکشن منتری, آزاد ہندوستان کے پہلے شکشن منتری حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میگزین نکالا جس کا نام الہلال میگزین تھا, اور اس میں صرف حضرت نے یہی لکھا کہ ہندوستان غلام بن چکا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اور عوام کو اس بات کی فکر دلائی ہے کہ تمہیں اس کو آزاد کرانے کی ذمہ داری ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جس موقع کے اوپر ہندوستان جب تقسیم ہو رہا تھا, یہی الہلال کا میگزین جو تھا حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ مسجد لال قلعے کی عمارت ہے, یہ جامع مسجد, یہ یہاں کے مینار تمہیں آواز دے رہے ہیں, تم کہاں اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو. اس لیے آپ پوری تاریخ کو جمعیت علماء ہند اور ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں, جتنے بھی علماء ہیں, کبھی بھی انہوں نے تقسیم ہند ہندوستان کے بھاگلے کے متعلق نہیں کہا. تمام نے ایک ہی کہا ہے کہ ہندوستان بٹوارا نہیں ہونا چاہیے. الغرض ایک یہ الگ داستہ ہے, آگے کی بات میں آپ کو سنا. 1919 کے اندر 1915 کے اندر ان کو یہاں سے لے جایا گیا مالٹا کی جیل میں 223 مسلمانوں کو. 1919 کے اندر جب شیخ الہند جب 4 سال جیل کی سلاخوں میں رہنے کے بعد جب شیخ الہند کا انتقال ہوا, تعجب ہوگا آپ کو, جب غسل کے لیے کپڑے اتارے گئے, جب پیٹھ کے اوپر جب پانی ڈالا گیا تو غسل دینے والوں کی آنکھوں کے اندر آنسو بہہ پڑے کہ حضرت بہت خوبصورت تھے, بہت گورے رنگ کے تھے اور جسم کے اوپر نشان کالے کالے پڑ چکے تھے, بالکل سیاہ پیچھے سے جسم ہو چکا تھا. حضرت شیخ الاسلام جو ان کے شاگرد تھے, خاص شاگرد تھے, جو ان کے ساتھ مالٹا کی ایک ہی بیرک میں رہنے والے تھے, ان سے جب پوچھا گیا کہا یہ ایک راز تھا جو حضرت نے منع کیا تھا کہ کبھی نہیں بتانا. آج حضرت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو داغ پڑے ہیں, یہ کالے نشان جو بنے ہوئے ہیں, مالٹا کی جیل کے اندر حضرت کو گرم سلائے کر کے اور تپتی ہوئی آگ پر لٹایا جاتا, انگاروں پر سلایا جاتا, جس کی وجہ سے یہ سارے داغ حضرت کے جسم پر پڑ گئے. جب حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے 4 سال کی جیل کی سلاخیں اور جیل کی سزا پا کر جب واپس آئے ہیں 1919 کے اندر بمبئی کی بندرگاہ پر آپ کا جہاز رکا ہے. حضرت جب وہاں سے اترے ہیں, دیکھیے سنیے بڑی کام کی بات ہے, اور اس وقت حضرت نے کہا ہے کہ اب اس موقع پر دیش کی ایک بہومتی پرجا ان کو بھی ساتھ میں لینا ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری جو عوام ہے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ہندوستان کی آزادی کا 1919 سے ساتھ دیا ہے. 1919 میں جب حضرت نے یہ خطبہ دیا اور یہ تقریر کی, اس وقت یہ کہا کہ ایک اور لیڈر ہونا چاہیے, ہندوستان کی دوسری عوام میں سے بھی لینا چاہیے. تو تمام نے, ایک بیرسٹر تھے جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا تھا, آج دنیا ان کو مہاتما گاندھی کے لقب سے یاد کرتی ہے. یہ مہاتما کا لقب گاندھی جی کو کس نے دیا ہے اور گاندھی جی کا تعارف پورے ملک کے اندر کس نے کروایا ہے؟ اس موقع پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ ایک اور ان کو بھی ساتھ میں لینا ہے. جمعیت علماء ہند کے چندے سے اور جمعیت علماء ہند کے فنڈ سے حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی نے گاندھی جی کو پورے ہندوستان کا دورہ کرایا
کہ یہ بھی ہندوستان کے لیڈر ہیں، اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ یہ بیرسٹر جو ہیں، یہ جو موہن داس کرم چند گاندھی جو ہیں، یہ بھی ہندوستان کے لیڈر ہیں اور یہ بھی ان کے آگیوان ہیں۔ ورنہ 1919 سے پہلے جتنی بھی کارروائیاں ہوئی ہیں، یعنی جو آزادی کی چڑوڑ جو چلی ہے، جن کے آج نام میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اور اسی طریقے سے انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں کردار نہیں نبھایا ہے، بہت سارے نام جو ہمارے اسکول کی کتابوں میں اور ہمارے سامنے آزادی کے ہیرو میں اور فریڈم فائٹر میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہ تمام نام اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ہندوستان کی آزادی کے متعلق مسلمان راتوں کو نمازیں پڑھ کر اللہ سے مانگ رہے تھے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اس لیے انگلینڈ کے اندر برٹش اور انڈین لائبریری کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اسی لیے دیکھیے 1919 کے اندر پھر پورے اور حضرت شیخ الہند مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے اس وقت موہن داس کرم چند گاندھی جی کو یہ کہا کہ یہ مہاتما ہے، اور اس وقت سے ان کا لقب مہاتما پڑا ہے۔ الغرض 1919 کے بعد یہ ہوا، 1921 میں مسلمانوں نے اور جمعیت علماء ہند نے اور علماء کرام نے یہ فتویٰ لکھا کہ انگریزوں کی ساری چیزوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا 1921 میں، لہذا ساری چیزوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ 1924 کے اندر کوکناڑ کے اندر جمعیت علماء ہند کا ایک جلسہ ہوا، اس میں ایک ٹھراؤ پاس ہوا، اس ٹھراؤ میں یہ بات تھی کہ اب مکمل ہندوستان کی آزادی کی چڑوڑ چلائی جائے گی۔ 1924 میں جمعیت علماء ہند کے جلسے میں یہ ٹھراؤ پاس ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 1930 کے اندر بڑی مشہور دانڈی کوچ، اس کے متعلق ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے دانڈی کوچ کے متعلق۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 254 سے لے کے 264 10 صفحے تک گاندھی جی نے وہاں پر ان کے الفاظ سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ میری دانڈی کوچ کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے زیادہ جس نے ساتھ دیا ہے وہ ڈابھیل کے مولویوں نے ساتھ دیا ہے، اگر ان کے فتوے اور ان کا سپورٹ نہ ہوتا تو یہ کوچ اتنی کامیاب نہیں ہوتی۔ 1930 کی یہ بات۔ 1931 کے اندر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مدنی فارمولہ پیش کیا۔ انگلینڈ کی رانی نے اور انگلینڈ کے لوگوں نے یہاں سے پوری ٹیم ان کی بلوائی اور ان سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا آزادی، اور حضرت نے اس وقت وہ فارمولہ پیش کیا کہ انگریز یہ کہہ رہا ہے کہ آج دنیا کا بڑے سے بڑا حاکم ہو، گورنر ہو اور یوں سمجھ لیجیے لا کو جاننے والا ہو، وہ اتنا زبردست فارمولہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل لی ہے؟ انہوں نے گریجویٹ کہاں سے کیا ہے؟ اس وقت آزاد ہندوستان کے پہلے شکشن منتری مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے سامنے کہا کہ یہ جو شیخ الاسلام ہے یہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، اور یوں سمجھ لیجئے یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے ہندوستان کو علماء بھی دیے۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، دارالعلوم کا فارغ اور دارالعلوم کا پڑھا ہوا آپ کو مل جائے گا، ہر کونے کے اندر یہ دارالعلوم نے ہندوستان کو اور پوری دنیا کو علماء کرام دیے۔ الغرض 1942 کے اندر 5 اگست 1942 5 اگست کو مکمل کوئٹ بھارت چھوڑو، ہندوستان چھوڑو کا جو نعرہ دیا ہے، جو چڑوڑ چلی ہے، وہ جمعیت علماء ہند کے جلسے کے اندر یہ چڑوڑ پاس ہوئی ہے، اور اس موقع پر اس چڑوڑ کو جو چلایا ہے ہندوستان کے مسلمان علماء، اور اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند نے ساتھ سبوں نے دیا ہے، اور یعنی دوسرے جتنے بھی ہندوستان کے فریڈم فائٹر سب نے ساتھ دیا ہے۔ لیکن میں اصل بات یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے وہ سنہرے لوگ جن کو فراموش کر دیا، اصل بات یہ ہوئی جیسے میں نے پہلے ہی ایک شعر پڑھا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ انگریز کو پتا ہے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے اندر سب سے زیادہ ساتھ اور سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ مسلمانوں کا کردار ہے، دوسرے تمام لوگوں نے بھی ساتھ دیا ہے، لیکن مسلمانوں ہی کو پتہ نہیں ہے۔ مسلمان تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد نے کوئی قربانی نہیں دی،
اس لیے کہ تاریخ کے اندر بھی صرف گنے چنے مسلم فریڈم فائٹر کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے عزیز بزرگوں کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے اندر جتنا زیادہ مسلمانوں نے اور علماء کرام نے ساتھ دیا ہے، ہندوستان کی دوسری عوام نے اتنا ساتھ نہیں دیا ہے. یعنی سب ساتھ تھے، لیکن مکمل آزادی کے لیے شروع سے پہلے دن سے اس کے خاطر قربانیوں کو پیش کرنے والے. اس لیے ایک انگریز لیڈی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتی ہے کہ میں بعض مرتبہ شام کے وقت اپنی گن کو لے کر مسلمانوں پر ترس کھانے کے لیے ان کو گولیاں مار دیتی تھی. مسلمانوں پر ترس کھانے کے لیے گولیاں مارنے کا کیا مطلب کہ بعض مرتبہ ان کو ایسی سختیاں، جسم کے اندر سوئیاں چبھوئی جاتی، ایک چیز میں بند کر کے اس میں دھواں زبردست ڈال دیا جاتا تھا، چوہے چھوڑ دیے جاتے تھے، گھسیٹا جاتا تھا، وہ بلک رہے ہوتے، موت مانگتے موت نہیں آتی تھی. وہ انگریز لیڈی اپنی گن کو لے کر ان کو گولی مار دیتی تاکہ ان کو آرام کی نیند یعنی موت مل جائے. الغرض عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان جیسا بہترین ملک جو ہمیں عطا فرمایا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت یہ بھی ایمان کے تقاضے میں سے ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ چھوڑ رہے تھے، بار بار پلٹ کر دیکھ رہے، پھر واپس آ رہے ہیں، پھر دیکھ رہے اور پھر کہہ رہے ہیں اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کہا تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتا. جب آپ عمرہ کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس وقت صحابہ کرام میں یہ بات چل پڑی ہے کہ اب تو حضور، اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب تو ایسا لگتا ہے حضور یہیں پر رہیں گے، اب حضور مدینہ واپس نہیں آئیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت ہے، لیکن اب جینا انصار تمہارے ساتھ ہے اور مرنا انصار تمہارے ساتھ ہے، لیکن محبت ظاہر سی بات ہے وہ باقی رہتی ہے. الغرض عزیز بزرگ، اس کے بعد وہ خوبصورت دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کو دکھایا، جس دن 15 اگست 1947 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگریز کے مکمل چنگل سے اس ہندوستان کو آزاد کروایا ہے. اور اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تمام لوگوں نے، اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں. ہمیں تاریخ ہی پتہ نہیں ہے کہ کس نے اس کے اندر کتنی قربانیاں پیش کی ہیں اور کس نے کیا کیا کردار اس کے اندر نبھائے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسے مناسب موقعوں سے ہم اپنی ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں کہ کس نے کیا کردار نبھائے ہیں. اتنے زبردست لوگ گزرے ہیں کہ باقاعدہ اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا صرف وطن کی فکر کرنا تھا، وطن کی فکر کرنے کے لیے. اسی لیے ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جب ان کو پکڑ لیا گیا ہے، ہندوستان کے آخری مغل امپائر بہادر شاہ ظفر، ان کو جب پکڑ لیا گیا ہے تو حضرت کے چاروں جو لڑکے تھے ان کی گردنوں کو کاٹ کر صبح جب ناشتہ کا جب کھنچا لایا گیا ہے اس پر لال رومال ڈال کر حضرت یہ سمجھے کہ یہ ناشتہ بھیجا گیا ہے. لیکن جیسے ہی حضرت نے رومال ہٹایا تو چاروں شہزادے تھے، حضرت کے جو چاروں بیٹے تھے ان کے کٹے ہوئے سر تھے. اپنے صبر کو ضبط سے کام لیا اور کیا کہا کہ واقعی تیموری شہزادے جو ہوتے ہیں، مغل شہزادے، ان کے لیے یہی سجتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے اپنی جان کو دے دے گے. اس لیے اس موقع پر بڑا مشہور سا شعر ہے حضرت کا، کتنا بد نصیب ہے تو اے ظفر، 2 گز زمین نہ ملی تجھ کو کوئے یار میں. یعنی حضرت یہ چاہتے کہ ہندوستان میں دفن ہونا ہو، لیکن حضرت وہاں دفن ہو نہیں پائے. اس لیے ہندوستان کے پہلے بڑا پردھان جو بنے ہیں ان کی یہ تمنا تھی کہ بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان میں لایا جاوے، ان کی قبر کو لال قلعے میں بنائی جاوے. لیکن جب مسلمانوں کے مفتیان کرام، جب حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ اسلامی لا اور اسلامی قانون اور شریعت کے حساب سے منع ہے، ورنہ ان لوگوں کی بڑی تمنا تھی کہ اس لیے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں ہندوستان کی آزادی میں دی ہیں. الغرض عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا ہے، لہذا 15 اگست کے دن ایک کام تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو جاتے، جب ان کا دن آتا ہے کیسے ہم فکر کرتے ہیں کہ بھئی ایسے موقع پر ان کے لیے قرآن خوانی کرائی جاوے، ایصال ثواب کیا جاوے.
وہ لوگ جنہوں نے ہماری ہندوستان کے مستقبل کی فکر کی، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کچھ نہ ہو سکے تھوڑا قرآن پڑھ کے تو ان کو پہنچا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرماوے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرماوے، صحیح تاریخ پڑھنے والا اور سمجھنے والا ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔